بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شرعی تحقیق کیا ہے، شریعت نے اس بارے میں کیا اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، شریعت نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کر سکتا ہے شہوت کو مکمل کرنے کے لیے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور بیوی کو برانگیختہ کرنے کے لیے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر، ان تمام اصول اور ضوابط کو دیکھتے ہوئے شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کر سکتا ہے تاکہ اس کو شہوت بھڑک جائے، اس کو شہوت آ جائے اور شہوت کے ساتھ ساتھ میں اس کو انزال جلدی آ جائے۔ اس بنیاد پر ایسا وہ کام کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن حیض اور نفاس کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی عام حالات میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھی اس طریقے سے اگر کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بعض مرتبہ اپنا ایسا معمول بنا لینا اور جن ہاتھوں سے کھانا کھایا جاتا ہے، جن ہاتھوں سے اچھی چیزیں کی جاتی ہیں، ان کو ایسی گندی جگہ پر استعمال کرنا، غلط جگہ پر استعمال کرنا کہ جو ایک انسان کا ایک فضالہ ہوتا ہے، یعنی ایک گندی چیز ہوتی ہے، یورین جہاں سے نکلتا ہے، گندی چیز جہاں سے نکلتی ہے، وہاں پر اگر آپ ہاتھ داخل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک غیر شریفانہ طریقہ ہے، یعنی ایک غیر شریفانہ طریقہ ہے، مہذب طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال مسئلہ معلوم کیا گیا ہے تو گنجائش رکھی ہے اس کی علماء نے، اس کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اور ضوابط بیان کیے ہم بستری کرنے کے، انہی کے مطابق ہم بستری کی جائے کہ بیوی کے پورے بدن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ کے اندر انگلی داخل کرنا، منہ داخل کرنا، چاٹنا، چومنا، یہ سب صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے منہ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، تو ان چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ باقی انگلی داخل کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے بتایا ہے کہ اس سے احتراز کرنی چاہیے، اور جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بستری کی جائے، بیوی کو خوب زیادہ لذت پہنچانے کے لیے اس کو کس کی وغیرہ کی جائے، اس کے جو پستان وغیرہ ہیں ان کو ہاتھوں میں لیے جائیں، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جو غلط طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب آدمی غلط طریقوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے، اور پردے میں رہ کر کے، دائرے میں رہ کر کے وہ ہم بستری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ کبھی ہم نے آپ کا صدر نہیں دیکھا، اور نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہم بستری کرو تو گدھوں کی طرح نہ کرو، یعنی بالکل ننگے ہو کر کے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ تو اتنی ساری روایات ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جمع کرنے کے متعلق، تو انہی آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہم بستری کرنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنز ہو کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔